دوسری طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جارڈن کے کنگ شاہ عبداللہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ جارڈن کے کنگ سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے دوران خاص طور پر امریکہ کے صدر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم غزہ کو نہیں لیں گے، وہاں پر کچھ نہیں رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم غزہ کو نہیں خریدیں گے، ہم غزہ کو لے لیں گے۔ غزہ ایک جنگ زدہ شہر ہے، لیکن دوسری طرف یہاں پر جارڈن کے کنگ جو ٹرمپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہنا تو چاہتے ہیں لیکن ٹرمپ کے سامنے وہ ہمت جٹا نہیں پائے۔ کنگ عبداللہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس سلسلے میں ایک منصوبہ تیار کریں گے، اور اس میں مصر بھی رہے گا اور دوسرے ممالک بھی رہیں گے، اور وہ منصوبہ امریکہ کے سامنے رکھا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے مصر کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ یہاں پر ہم امریکہ کے منصوبے کو قبول نہیں کریں گے، جس میں غزہ سے جبراً منتقلی فلسطینیوں کی شامل تھی۔ اب یہاں پر ٹرمپ نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم غزہ کو نہیں لیں گے، یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم غزہ کو نہیں خریدیں گے، غزہ کو لے لیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب جبراً طور پر غزہ کو لینے کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کے منصوبے کے تحت غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملے سے متاثرہ رہائشیوں کو دوسرے علاقوں میں منتقل کیا جائے گا تاکہ امریکہ غزہ کی پٹی پر یہاں پر قبضہ کر سکے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں ہم جس طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک نئی بستی بسائی جائے، اب اس طرح سے اشارہ دے دیا کہ اپنے منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جس میں غزہ کی رہائشوں کی نقل مکانی اور جنگ سے تباہ علاقے کی دوبارہ تعمیر شامل ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ان کے منصوبے سے مشرقی وسطی میں امن قائم ہوگا اور اس خطے میں ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ تو یہاں پر ملازمتوں کا لالچ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا یہاں پر منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ امریکی صدر کا منصوبہ ہے، لیکن جارڈن کے کنگ سے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ٹرمپ نے واضح کہا کہ ہم غزہ کو خریدیں گے نہیں، لے لیں گے۔ تو یہ بات غور طلب ہے کہ جبراً یہاں پر غزہ کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جارڈن کے کنگ یہاں پر بے بس دیکھے گئے۔ We're not going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What does that mean? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. We're going to get it going eventually, where a lot of jobs are going to be created for the people in the Middle East. It's going to be for the people in the Middle East, but I think it can be a diamond. It can be an absolute tremendous asset for the Middle East, and you're going to have peace. It's going to bring peace in the Middle East. Gaza, the way it is right now, every 10 years you're going to have the same thing happening. I've watched it so long, all the death and destruction of Gaza. The civilization's been wiped out in Gaza. No, it's going to be a tremendous thing. It's fronting on the sea. It's going to be a great economic development job. It's going to put people to work, a lot of people to work, and those people are all going to be from the Middle East. And just to follow up with one on that for King Abdullah, can you clarify again, sir, how do you feel about the U.S. taking Gaza, as the president said? Well, again, this is something that we, as Arabs, will be coming to the United States with something that we're going to talk about later to discuss all these options. And Mr. President, take it under what authority? It is sovereign territory. Under the U.S. authority. And Mr. President, would you seek to personally develop property in Gaza after this happens? No. I've had a great career in real estate. Mr. President, what will your team... You know, when you've done what I've done in the last number of years, including the 4 years that we should have been doing something else, frankly, because people see that now for sure.